السلام علیکم دوستوں، آپ سن رہے ہیں عجب قصے جو سنو تو روح تک اتر جائے۔ عاشورہ ایک ایسا دن جو صبر کا پیغام ہے، قربانی کا درس ہے اور رحمت کا سمندر ہے۔ اسی دن انبیاء کرام سے جڑے کئی بڑے واقعات ظہور میں آئے اور اسی دن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی راہ میں سر کٹا دیا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ عاشورہ کے روز ایک ایسا عمل بھی ہے جسے کرنے والے کو روز قیامت امام حسن اور امام حسین جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ تو چلیے سنتے ہیں کون سا عمل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مومن جو کفار کی قید میں تھا کسی طرح نجات پا کر قید سے نکل گیا، مگر راحت مکمل کہاں تھی؟ کفار نے حملہ کر کے دوبارہ گرفتار کرنا چاہا۔ وہ عاشورہ کا دن تھا اور یہ مرد مومن روزے دار تھا۔ جب اس کو اپنی گرفتاری کا یقین ہو گیا تو اس نے یوں دعا مانگی: اے اللہ، روزے عاشورہ کے صدقے میں مجھے ان کافروں سے نجات عطا فرما۔ اس مبارک دن کا وسیلہ ایسا رنگ لایا کہ فوراً دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو اندھا کر دیا اور یہ مرد مومن نجات پا گیا۔ مگر یہ قصہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ بھاگتے بھاگتے افطار کا وقت آ گیا اور یہ ایک ایسے میدان میں پہنچ گیا کہ وہاں روزہ افطار کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل سکی۔ مجبوراً بھوکا پیاسا سو گیا۔ نہ کوئی انسان، نہ دانا، نہ پانی، صرف خدا کی ذات پر بھروسہ۔ جب اس کی ذات پر بھروسہ تھا تو اس کی رحمت کیسے مدد نہ کرتی؟ اچانک ہی ایک فرشتہ آیا اور اس کو ایک گھونٹ پانی پلا کر روزہ افطار کروایا۔ وہ پانی کا گھونٹ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ مرد مومن اس واقعے کے بعد 20 سال تک زندہ رہا، مگر اس کو بھوک پیاس نہیں لگی اور کبھی کھانے پینے کی حاجت نہیں پڑی۔ گویا خدا کی طرف سے اس کو یہ انعام تھا۔ عاشورہ کا مبارک دن اپنے ساتھ کئی نسبتیں سمیٹے ہوئے ہیں اور خاص طور پر یاد حسین کی نسبت۔ دوستوں، اس مبارک دن میں جہاں بہت سے نیک اعمال کیے جاتے ہیں، اسی میں بزرگوں کا بتایا ہوا ایک بڑا نایاب عمل ایسا بھی ہے کہ جس کو اگر سچے دل سے کیا جائے تو حضرات حسنین کریمین یعنی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اور حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما کا وعدہ کرم ہے کہ ہم اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ بزرگان دین نے بیان کیا ہے کہ جو ایمان والا 10 محرم الحرام کے دن 4 رکعت نفل ادا کرے، اس کا ثواب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں نذر کرے تو روز قیامت یہ دونوں امام اس خوش نصیب شخص کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کرائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اب آئیے جانتے ہیں کہ اس عمل کا طریقہ کیا ہے۔ ان 4 رکعت نفل ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھی جائے اور اس کا ثواب حضرات حسنین کریمین کی بارگاہ میں پہنچایا جائے۔ حضرت سیدنا شیخ شبلی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 4 رکعت نفل ادا کر کے حضرات حسنین کریمین کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کیا تو انہیں خواب میں ان دونوں اماموں کی زیارت نصیب ہوئی اور ان دونوں اماموں نے انہیں بشارت دی کہ اے شیخ شبلی، ہم تمہیں قیامت کے دن اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، اور یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ جو بھی مسلمان ہماری محبت میں یہ عمل کرے گا ہم اس کی بھی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو دوستوں، عاشورہ کے دن اس عمل کو آپ ضرور کریں اور اسے صرف اپنے تک نہ رکھیں بلکہ ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اس کا بھی ثواب پائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے عجب قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔